قوم سبا عرب کے جنوب مغرب میں آباد تھی، جس کو آج یمن کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم انتہائی امیر تھی۔ دولت مند اور خوشحال ہونے کی وجہ سے اس کا دور دور تک شہرت تھا۔ شروع میں یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اس قوم کے حکمران ایک عورت تھی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ہدہد نے آ کر اس ملک کے متعلق تمام حالات بتلائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تو ملکہ نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح تمام ملک میں اسلام پھیل گیا اور سورج کے بجائے یہ قوم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اللہ نے اس ملک کو اپنی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ ملک زراعت اور صنعت میں باقی قوموں میں سے سب سے آگے تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ڈیم معارب تھا۔ بارش کے دنوں میں یہ لوگ ان ڈیموں میں پانی جمع کر لیتے تھے اور وہاں سے پہاڑوں کو کھود کر نہریں بنائی ہوئی تھی۔ ان نہروں کے ذریعے وہ اپنی زمینوں کو پانی لگاتے تھے اور ہر جگہ ان کے باغات تھے۔ انہوں نے ہر جگہ سفر کے لیے سڑکیں بنائی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں تھی۔ سڑک کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی اور دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی عبادت کی بجائے دوبارہ سورج کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے ان کے ڈیموں کے نیچے چوہے چھوڑے جنہوں نے ڈیموں کے نیچے سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی جس سے ان کے ڈیم ٹوٹ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ڈیموں میں سوراخ کرنے کے لیے چوہے بھیجے تو ان کے قد کافی بڑے سائز کے تھے۔ ان بڑے سائز کے چوہوں کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام چوہے نہیں ہیں بلکہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یمن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ یمن سے 3 قبیلوں نے ہجرت کر کے عرب میں رہائش اختیار کی۔ 2 قبیلے اوس اور خزرج تو آ کر مدینے میں آباد ہو گئے اور تیسرا قبیلہ بنو خزاعہ آ کر مکہ اور جدہ کے درمیان تہامہ کے مقام پر آباد ہو گیا۔ یمن میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈیم ٹوٹ گئے تو ان کے تمام باغات تباہ ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ مختلف وقتوں میں لوگوں نے زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران یمن پر ایک ظالم بادشاہ بن گیا جو یہودی تھا اور اس کے ساتھ نجران کا علاقہ تھا۔ اس علاقہ میں عیسائیت پھیل چکی تھی۔ تمام لوگ عیسائی مذہب پر قائم تھے مگر یمن کا بادشاہ جس کا نام زوانوس تھا، بادشاہ خود اور قوم دوبارہ سورج کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لہٰذا یمن کے بادشاہ زوانوس نے نجران کی حکومت کو بت پرستی کی دعوت دی، جس نے بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تو زوانوس نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ جلائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ جو بتوں کی پوجا کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا مگر جو انکار کرے گا اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نجران کے عیسائیوں میں جو لوگ بچ گئے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نجران کے عیسائیوں نے حبشہ جا کر بادشاہ کو جو عیسائی تھا
بتلایا کہ کس طرح یمن کے بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک جرنیل ابراہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی، جس نے جا کر یمن پر قبضہ کر لیا۔